آج بھی میں سارا دن یہی لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، یہی ملاقاتیں، اور زندگی گزری ان ملاقاتوں میں کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیوند کرتے تھے، پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے۔ کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں۔ ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے، سلب کر لیں۔ ایک عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اس سے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری، پہلے مجھے یہ بات، میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا۔ اچانک اس میں سے ایک بات نکلی، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرماتے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے۔ اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے دور سے آئے نا دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں۔ میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا۔ آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا۔ میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے۔ اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا۔ ایک پورے طاقتور عمل ہے سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا، بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا ہے۔
میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، بندش لگانے والوں پہ یا کہات، جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی، آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جاتی، پھول بہاریں شروع ہو جاتی، خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی۔ پانی میں پاؤں ڈبو کے، مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہیں ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں، جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں، تو جو جاگنگ، واکنگ، پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں۔ جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکے ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے، اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے، پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے۔ کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ، اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں۔ روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، یہ ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا۔ امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کائنات کھولی۔ شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے۔ کتنی، جب سے مجھے سال ہر سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف۔ کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے، کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا، کسی دنیا نے اس میں خیر پائی۔ ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں۔ انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا، وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لیں نہیں چلے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے۔ خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل وہاں کے تھے۔ جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے، پھر جادوگر بھی لائے۔ تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا، حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم، ہم نے سلب کر لی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر۔ اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا، اسی ہفتے والے دن میں یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرا والا آیا، گجرا والا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سے لمبا سفر کیا، رات کے 1:45 بجے گھر پہنچا۔ ایک درویش کے ہاں گیا گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیرا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا۔ کہنے لگے میں بیمار ہو گیا، تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا،
मैं बीमार हो गया। तो मेरे बैठे बैठे ना नाक से ऐसे खून गिरना शुरू हो जाता था। इलाज मुआलजा सुन्नत है, टेस्ट कराया, फलां से कुछ ना। वो अमल जो मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी अपने प्यारे को ख्वाब में देखना हो तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का अमल, 4 रकात नमाज पढ़ें, फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासुर 4 रकात इकट्ठी पढ़ें, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोच। पर मैंने किया, अपने भाई से इलाज पूछा, भाई पहले फौत हो गया था, उनकी कब्र साफ। तो मैंने भाई से ख्वाब में पूछा, भाई ऐसे ऐसे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कहने लगे फलां के पास जाएं, उसे कहें फलां ताकत की ये दवा एक पूरी आप खाएंगे ठीक हो जाएं। सुबह उठा तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इतनी ताकत की होम्योपैथिक की एक पूरी बना दे। तो पूछा हाजी साहब किस लिए खाएंगे? कहा मेरे नाक से खून अचानक। कहा ये इस बीमारी के लिए नहीं है। कहा छोड़, मेरे भाई ने बताया। कह रहे भाई तो फौत हो गया। कह रहे ख्वाब में बताया। भाई तो फौत हो गया। लगा ख्वाब में बताया। कहा मैंने वो पूरी खाई, उसके बाद फिर जिंदगी भर वो तकलीफ नहीं हुई। मैं हाजी साहब के पास खड़ा था और हाजी साहब से इनको हाजी साहब की मोहब्बत याद दिला रहा था और उन्हीं के साथ मैंने हाथ मिलाया था और मैंने अर्ज किया था, हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें मेरे बगैर। वादा किया। ये वादे मैंने कई अल्लाह वालों से लिए हुए हैं, उनमें हाजी साहब चंद साल पहले फौत हुए। खड़ा मेरी मोहब्बतों के सारे बंधन टूट गए। बहुत रोया, वो हिचकियां ले लेके रोया। उनकी मोहब्बतों को याद किया रहा है मैंने कि फलां जगह आपकी मोहब्बत, फलां जगह आपकी शफकत, फलां जगह आपकी। मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पे गया। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहाँ एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी, वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें क्या हमें यकसुई मिलती है। बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल हो। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। कमाल चीज है और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अमलियात की जो वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की जो बुनियादें हैं ना, ये उनमें अहम बुनियाद है, उन बुनियादों में अहम बुनियाद है और अहम तर बुनियाद है यकसुई कैसे हासिल हो। मैंने ना इस यकसुई का एक रात तरीका बताया, माचिस की डिबिया। एक बंदे को कहा 100 माचिसें तूने 100 माचिसें लेके रख ले, रोज एक माचिस जलानी है। पर माचिस जलाने के लिए पहले माचिस की दिया सलाई तीली को देख और डिबिया को देख कि दोनों पे बारूद लगा हुआ है, बर्निंग मटेरियल है, बारूद लगा हुआ है। बस मैंने सिर्फ ऐसे रगड़ देनी है और दोनों ने आग लग जानी है दोनों में। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, माचिस की डिबिया अगर उसमें वो गीली हो और उसमें नमी हो तो दोनों को आग नहीं लगेगी। तवज्जो जितनी ज्यादा होगी उतना वजीफा ताकतवर होगा और बहुत कुव्वत और उसमें ताकत होगी। एक तो ये माचिस की डिबियों का, 100 डिबियों का अगर अमल आप कर लें, उसका तरीका फिर अर्ज करूंगा। 100 डिबियां, ये 100 दिन का अमल है। एक डिबी अपने पास रखें और हर तीली को तसव्वुर के साथ रगड़ें। ये लफ्ज शर्त है, तसव्वुर के साथ रगड़ें, तसव्वुर के साथ रगड़ें। और इस तसव्वुर के साथ कि मैं ये चीज रगड़ रहा हूं और ये चीज हो गई,
इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यक़ूल लहू, मेरा रब जिस चीज का इरादा कर लेता है बस वो कुन फयकून हो जाता है। मेरा अल्लाह लफ्ज कुन का भी मोहताज नहीं है। किसका मोहताज नहीं? लफ्ज। एक तो ये मेरा मशवरा है कि ये 100 माचिसों वाला अमल जो मैंने कई लोगों को करवाया, अमूमी नहीं करवाया, खसूसी कई लोगों को, 100 माचिसों वाला अमल अगर आप ये कर लें एहतमाम से, वक्त निकाल के, जैसे बकायदा मुसल्ले पे बैठते हैं, वुजू करते हैं, किबला रुख बैठते हैं, अंदाजा ऐसे है जैसे मिसाल दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि बावजू हर चीज का एहतमाम से करके और इसको जलाना है और तवज्जो लेनी है तीली से। और तसव्वुर यह है कि मेरी तवज्जो अगर होगी तो बस फिर एक रगड़ से दूसरी रगड़, माचिस की तीली मैं हूं और मेरी तवज्जो है, और बारूद कायनात में फैला हुआ लाहूती मलाकूती नूरानी रूहानी निजाम है जो है और मुझे बस उसकी जरूरत है, जो है और मुझे उसकी जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जिंदगी में ये तजर्बात जो मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं ये वो हैं जो बड़ों और बुजुर्गों के, औलिया और अहलुल्लाह के हैं, और इन तजर्बात में निचोड़ ही निचोड़ है, जो छोटे छोटे राज हैं, राज ही राज हैं, राज ही राज। तो ये माचिस का काम करेंगे। अच्छा, अब यकसुई का दूसरा अमल जो मैं अर्ज करूंगा, एक तो अमल माचिस वाला, 100 माचिस, यकसुई का दूसरा अमल। यकसुई पाने के लिए सांस रोकने से यकसुई हासिल होती है। ये अमल सांस रोक के करें, आपने सुना होगा, सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ मश्क भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें सांस रोक के, इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है, आप तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर यह हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, यह तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उस सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई को हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाज़ों का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है, अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की और नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया है, आलती पालती की शक्ल में नहीं बिठाया, और ऐसे बाजू लेके बैठते, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठते, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया? अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मश्क करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आएगी, 90% 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के घल बल बाजू का कड़ा लगाएं, हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप सिर्फ आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, आप महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है, आप खुद यही महसूस कर ले। बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक सामने जो लगी है, अत्तहियात की शक्ल में, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदुओं में, बावली। बावली बावली उस कुएं को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। यह हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे,
اور غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے. آپ سوچیں نبوت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے اور ولایت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے. کل ایک صاحب نے اچھی بات کہی, مجھے بڑی اچھی لگی. کہا جو کھانے کا پرہیز نہیں کرتا وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا. بڑی گہری بات. شکم فقیراں تغار خدا ہما چیز آیات فنا در فنا, ہر چیز پہ فنائیاں پھیر دی اور کہتے فنا بھی ہو جاؤں, پھر وضو بھی رہ جائے اور پھر چلے بھی ہو جائیں اور یکسوئیاں بھی ہو جائیں. ممکن تو نہیں ہے بظاہر. یہ میں یکسوئی بتا رہا ہوں آپ کو, یکسوئیاں بتا رہا ہوں. اب یہ سوال کیا خیال ہے, فائدہ ہو رہا؟ اب سنیں, میں نے یکسوئی ایک بتائی ہے اتحیات کی شکل میں, میں نے یکسوئی دوسری بتائی ہے سانس روکنے کی شکل میں نے یکسوئی تیسری کیا بتائی ہے, ماچس والی. 3 یکسوئیوں کے عمل بتائے ہیں. اب چوتھا عمل سنیں یکسوئی کا. یکسوئی کا چوتھا عمل ہے جس میں میرے کانوں میں آواز کوئی نہ جائے, کیونکہ انسان کو اللہ نے متاثر ہونے والی چیز بنایا ہے. ہمیں ہر چیز متاثر کرتی ہے, چلتی چونٹی بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو عملیات اور وظائف کی بنیادیں بتا رہا ہوں. تسبیح خانے سے عملیات وظائف بہت سنے, تعویذات بہت دیے اور تجربہ شدہ دیے جو جا کے نشانے پہ لگتے ہیں. اگلی بات میں نے کیا بتائی چوتھی یکسوئی کے لیے, کان. ہماری کان متاثر ہوتے ہیں. کان جو سنیں گے وہ دل میں بات جائے گی. کان متاثر ہوتے ہیں. کانوں کو زیتون کا تیل لگا کے روئی میں کان بھر دیں, یا گیلی روئی کر کے اس میں کالی مرچ پیس کے کانوں میں ڈال دیں. زیتون کا تیل روئی میں بھگوئیں, کان کے اندر بھی چلا جائے گا تو نقصان دہ نہیں ہے. بھگوئیں اور کان کے اندر ڈال دیں, یکسوئی کے لیے. اور یکسوئی کا کتنے یکسوئی کے میں نے طریقے بتائے, اور 5واں آنکھیں ہیں. آنکھیں بند ہوں, کان بند ہوں, کان صرف وہی لفظ بولے, ہر طرف سے کوئی شور شرابہ نہ ہو, یکسوئی ہو. اور یکسوئی حاصل کرنے کا چھٹا گر اور راز اندھیرا ہے. یہ تہجد کا وقت کیوں کہا گیا؟ آپ تجربہ کریں, تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا ہے. آپ محسوس کریں, تہجد کے وقت شور نہیں ہوتا, تہجد کے وقت یکسوئی ہوتی ہے, تہجد کے وقت آوازیں نہیں ہوتی, تہجد کے وقت انسان نہیں ہوتے, بندے نہیں ہوتے. یکسوئیوں کا سارا نظام ہے, یکسوئی کا سارا نظام ہے تہجد کے وقت. کتنے گر ہو گئے راز. اب 7واں اور آخری راز بتاتا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری زندگی شہروں میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں, کہاں سے غار لائیں, کہاں سے کنواں لائیں. اس کا بھی ایک عمل بتا دیتا ہوں. اس کا عمل تھوڑی سی توجہ طلب ہے, تھوڑی سی مشقت ہے, لیکن کامیاب عمل ہے. اس عمل کا نام ہے انجمن در خلوت, خلوت در انجمن, انجمن در خلوت. کیا دنیا کے ہنگاموں میں, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ایک تو یہ ہے, ایک ہے دنیا کے مشغلوں میں ہم باخودہ رہے. پہلی چیز ہے کہ تنہائیاں تلاش کی, وہ تو ملتی نہیں, کہاں سے لاؤں, گھر کے اندر مل جائے گی, کسی گوشے میں مل جائے گی. ایک یہ ہے کہ دنیا, کیا لفظ کا میں نے, ہم باخودہ رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. یہ محنت کریں, اس کی کوشش کریں. اس کے لیے نا روزانہ صرف 10 منٹ کا مراقبہ کریں, اور مراقبہ کسی وظیفے کا کر لیں. آپ میں جو عملیات کی دنیا کے شائقین ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھیں یہ منزلیں 1984 سے شروع کی ہیں, 84 سے 84 سے یہ منزلیں شروع کی ہیں. آج تک میں طالب علم ہوں اور اسی پہ لگا ہوا ہوں, اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں تو وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے, کان بند نہیں ہوتے, اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں, کہ اس کے اندر کوئی خیال, کوئی گمان, کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے, اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں گے. یہ سب ہم تصور میں توجہ میں کریں, اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے. بس یہ سوچیں. یاد رکھیے گا, نقش تعویذ, نقش تعویذ, نقش تعویذ, یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا, اس وقت یہ اکسیر بے خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی. یہ میرا موتی یاد رکھیے گا, ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی, ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی, ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی. یہ کمال چیز ہے, اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے, اس کا بہت زیادہ رزلٹ.